آدمی خود بھی سبب بنتا ہے اپنے والدین کو گالی دینے کا، یعنی خود بخود تو گالی ڈائریکٹ تو نہیں دے رہا، لیکن سبب بنتا ہے اپنے والدین کو گالی دلوانے کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت ہے، من الکبائر شتم الرجل والدیہ، کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے کہ آدمی کا گالی دینا اپنے والدین کو۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، کیا آدمی بھی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ فرمایا نعم، والدین کو گالی دیتے ہیں آدمی۔ کیسے؟ یسب ابا الرجل، وہ اس کے آدمی کو باپ کو گالی دے رہا ہے، فیسب ابا، اور وہ اس کے باپ کو گالی دے رہا ہے، ویسب امہ فیسب امہ، وہ اس کی ماں کو گالی دے رہا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دے رہا ہے۔ یعنی گویا کہ وہ دوسری کی ماں کو گالی دے کے، دوسرے کے باپ کو گالی دے کے اپنی ماں اور باپ کو گالی کھلوانے کا سبب خود بن رہا ہے۔ اگر یہ ابتدا نہ کرے تو آگے والا بھی گالی نہیں دے گا۔ تو یہ اس طرح، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا آدمی خود اپنے والدین کو خود گالی دے رہا ہوتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ابر البر صلۃ الرجل اہل ود ابی بعد ان یولیہ، یعنی سب سے زیادہ نیکی، بڑے میں بڑی نیکی جو ہے آدمی کی صلح رحمی کے اندر، وہ یہ ہے کہ اہل ود ابی، یعنی اپنے والدین، اپنے باپ کے دوست کے ساتھ صلح رحمی کرنا، اس کی دوستی کو نبھانا، یعنی باپ کا جو دوست ہے اس کی دوستی کو نبھانا باپ کے فوت ہو جانے کے بعد۔ تو یہ والد کے ساتھ سب سے بڑی صلح رحمی ہے، سب سے بڑی نیکی ہے والد کے فوت ہو جانے کے بعد۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص پسند کرتا ہے، اپنے عمر کے اندر برکت پیدا کروانا چاہتا ہے یا اپنے رزق کے اندر اضافہ کروانا چاہتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی صلح رحمی کرے۔ من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر کشادگی پیدا کر دی جائے، وینسأ له فی اثرہ، اور اس کی عمر کے اندر برکت پیدا ہو جائے، فلیصل رحمہ، تو وہ صلح رحمی کرے۔ صلح رحمی کرنے سے ایک تو عمر کے اندر اضافہ یعنی برکت پیدا ہو جاتی ہے، اور رزق کے اندر بھی کشادگی پیدا ہو جاتی ہے۔